بات تھی الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ الحمد کی بات آئی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ عالمین کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ رب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر نام اس میں آ جاتے ہیں معنی کے لحاظ سے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، الخالق، المالک، الرازق، المتصرف، المربی۔ یہ معنی کے لحاظ سے بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ مربی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ المدبر، رب میں یہ معنی پائے جاتے ہیں پورے۔ رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، اسی سے توحید ربوبیت بھی ہے، توحید ربوبیت۔ رب کو ہم اردو میں کہتے ہیں پالن ہار، پالن ہار، اصل فارسی لفظ ہے یہ، پالن ہار یعنی پالنے والا، پالنے والا۔ عربی میں وہ مربی ہوتا ہے، پالنے والا، اس کے اندر جو معنی آتا ہے مربی کے اندر۔ کسی بھی چیز کو جب پالنا رہتا ہے، کوئی بھی چیز جب ہم کو پالنا رہتا ہے، ہم پہلے مثال سے سمجھتے ہیں اس کو، ہم اپنے درمیان ایک مثال لے لیتے ہیں۔ پالنا رہتا ہے ہم کو کوئی بھی چیز، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اور اس کا جو گروتھ ہے، جو بڑھنا کہتے ہیں، اس کا جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب اس کو دیں گے، اس کا خیال کریں گے تاکہ اس کا گروتھ صحیح ہو بالکل۔ تو پالنے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور ساری چیزیں دنیا کی مخلوق ہیں، ان کا اللہ تعالی خالق ہے اور رب بھی ہے، خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، یعنی وہی ان کو پالنے والا بھی ہے، وہی ان کو پالنے والا بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور پالنے والا کوئی اور ہوتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رب کو سمجھنے کے لیے یہ سب چیزیں جاننا جو ہے، وہ اس کے لیے میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، خالق الگ ہے، یعنی پیدا کرنے والا الگ ہے، پالنے والا الگ ہے۔ ہاں، فرق آئے گا۔ کیا فرق آئے گا؟ جی، جس نے پیدا کیا ہے اس کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کا وہ انتظام کرتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ تو تربیت صحیح ہوتی ہے، اس کی پرورش صحیح ہوتی ہے، اس کا پالنا صحیح ہوتا ہے، اس کا بڑھنا سے سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہیں، بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے اگر وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی وہ سمجھانے کے لیے رب کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے میں یہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک کمپنی ہے، موبائل بناتی ہے، موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانے گا۔ جتنے اچھے انداز میں اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، دوسروں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے، ان کو اس کا جو ہے علم نہیں ہوتا اس کے لحاظ سے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، تو پالنے کے ساتھ وہ خالق بھی ہے، اور جب پالنے والا خود خالق بھی ہوتا ہے تو اس کو کیسے پرورش ہونی چاہیے وہ زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ مالک بھی ہے، مالک بھی ہے۔ کبھی کسی کمپنی نے موبائل بنایا لیکن موبائل کی ملکیت اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے۔ جو موبائل آپ نے خرید لیا، موبائل کس کا ہو گیا؟ ہمارا ہو گیا۔ اس نے بنایا ضرور ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے اس کے پاس، ملکیت دوسرے کے پاس ہے ابھی۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے سب کا پالنے والا ہے، سب کو پیدا بھی کیا ہے اور سب کا مالک بھی ہے۔ مالک ہونے کے ساتھ وہ مالک بھی ہے۔ اب دیکھیے پہلے میں اور اس میں اب کتنا فرق ہوتا ہے پالنے کے لحاظ سے۔ جس چیز کو آدمی پال رہا ہے اس کا خود مالک نہیں ہے تو پالنے میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوگا کیا؟ دنیا کے لحاظ سے آپ سوچئے، خود مالک ہے تو پالنے کا انداز الگ ہوتا ہے، خود مالک نہیں ہے تو پالنے کا انداز الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہی جو ہے مالک بھی ہے۔ اس کے بعد وہی رازق بھی ہے۔ کسی شخص کو آپ نے دے دیا ایک بکرا، یہ پالو ہمارے طرف سے، جو ہے بکرے کے مالک آپ ہیں، وہ نہیں ہے، اور آپ اس کو جتنا دیتے ہیں بکرے کو کھلانے کے لیے اتنا ہی وہ کھلاتا بھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ خود اپنی طرف سے وہ بکرے کو کھلا سکے، وہ اس کو کچھ نہیں دے سکتا، تو بھی پرورش پوری اچھی طرح سے نہیں ہوگی، کیونکہ وقت پر کیا ضرورت ہے کون جانتا ہے؟ جو وہاں پہ رہتا ہے۔ جو کھانا نکال کر کے تھوڑا سا چلا گیا، اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کو یہ کھانا پسند آئے گی؟ نہیں ہے، کچھ اور کھانا چاہے گا یا وہ کھانا اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پالنے والا ہی اگر رزق دینے والا بھی ہو، یعنی اس کے کھانے پینے اور ضرورتوں کا انتظام کرنے والا بھی ہو، تو پرورش اور اچھی ہوگی۔ تو وہ رب ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، وہی رزق بھی دیتا ہے۔ ہر ایک کو کیا ضرورت ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اس کا مالک بھی ہے، اور وہی اس کے کھانے پینے کی ساری ضرورتوں کو وہی پوری کرنے والا ہے، تو وہ مالک بھی ہے۔ اس کے بعد متصرف، اس کا مطلب ہے تصرف کرنے والا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رب کے اندر یہ سب معنی پائے جاتے ہیں، تو میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ ابھی بکرے کی میں نے مثال دی، بکرا جو ہے پالنے کے لیے ہم نے کسی کو دے دیا، اور ساتھ میں کچھ کنڈیشن بھی لگا دی کہ بکرا آپ فلاں جگہ پہ لے کے نہیں جائیں گے، فلاں چیز اس کو نہیں کھلائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ وہ ایک نوکر ہے، اس کو خود اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک مشینی انداز میں جتنا کہا گیا اتنا ہی کرے گا وہ۔ تو کبھی ایسی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے جس کے بارے میں اس سے نہیں کہا گیا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے، پالنا صحیح نہیں ہو سکتا ہے، پرورش صحیح نہیں ہو سکتی، یہ سب کس چیزیں ہو سکتی ہیں جب تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس کو ہر چیز میں مالک ہے، تصرف کرنے کا حق بھی ہے کہ جس چیز کو جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو رکھتا ہے، جس چیز کو جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، وہ پورا کے پورا ہر چیز کا اپنا جو ہے حق رکھتا ہے، وہی متصرف ہے، وہی سارا جو ہے یہ کام بھی دیکھتا ہے۔ مدبر، تدبیر کرنے والا، آگے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے، ان کو کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک پرورش کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آگے کا سوچ کر کے چلے، اسی کو کہتے ہیں تدبیر کرنا۔ تدبیر کرنا، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی،
اسی کی تدبیر پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو وہ پالنے والا ہے اور تدبیر کرنے والا بھی ہے کہ ان کے لیے اور چیزیں کیا کیا مفید ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں اور لائیں گے تو جلدی بڑھ جائے گا یہ اور اچھی طریقے سے پرورش ہو جائے گی. وہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات میں سے ہے، خود یہ چیزیں کرتا ہے. رب کے اندر یہ سب معنی موجود ہے. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رب کا ترجمہ دوسری کسی بھی زبان میں ایک لفظ میں آپ نہیں کر سکتے. میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، پھر بھی بہت تفصیل سے نہیں کیا میں نے، تو وہ اس سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ سارے معنی کسی ایک لفظ میں پیدا نہیں ہوتے. اسی لیے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تنہا خالق ماننا، رازق ماننا، مالک ماننا اور پوری کائنات میں تصرف کرنے والا ماننا. وہی تنہا جو ہے کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے اور کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے. پورا حق اسی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ رب کا معنی ہوتا ہے. العالمین اس کے بعد ہے. ہاں یہ اس کا معنی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اب تک اسی کو سمجھا رہا تھا میں. یعنی پالنے والا، مربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، تربیت دینے والا. کون سا؟ پالن ہار جو ہے، تو وہی پالن ہار یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. پالنے والا. تو اس میں پالنے والے میں بھی پورا معنی نہیں آتا ہے، کیونکہ اب کسی بچی کو گود لے کر کے آدمی پال لیتا ہے، وہ بھی پالنے والا ہوتا ہے. کسی مدرسے میں بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کا بھی ایک مربی ہوتا ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والا. لیکن وہ سارا معنی اس کے اندر نہیں نہ ہوتا ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. وہ سارا معنی اس کے اندر نہیں آتا ہے. جو رب، جو اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ وہ رب ہے، تو اس کے اندر یہ سارے معنی ابھی پائے جاتے ہیں. تو کسی ایک لفظ میں سارا معنی تو پیدا نہیں ہوتا ہے. العالمین یہ عربی میں عالم کی جمع ہے. عالم، اور عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ. عربی میں یہ لفظ کہا جاتا ہے، اس کا معنی اردو میں ہوگا کہ جس سے کوئی چیز جانی جاتی ہے. عالم ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے کوئی چیز جانی جاتی ہے. ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے کوئی دوسری چیز جانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری کائنات یہ عالم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جانا جاتا ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کیا ہے؟ عالم ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو آدمی جانتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اسے عالم، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے. تو ما یعلم بہ کہتے ہیں عربی میں. اسی لیے یہ عالم صرف دو نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، تو عالمین کہا گیا. اردو میں کہیں گے ترجمہ کرتے ہیں دونوں جہانوں کا رب ہے، تو دو جہان یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ عالمین کیا ہے؟ دیکھیے، انسان ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، جتنے بھی پودے ہیں، درخت پودے، یہ سب کی سب ایک عالم ہے. ایسے ہی جتنے بھی پہاڑ وغیرہ ہیں، یہ سب کی سب عالم ہے. ان کو عالم الجمادات کہا جاتا ہے. تو سب کو عالم کہا جاتا ہے. تو عالم یہ بہت زیادہ ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسے عالم کہا جاتا ہے. تو رب العالمین، اسی لیے عالمین کا بھی کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب عالم ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے. یہاں تک کہ فرشتے بھی عالم ہیں، ان کو عالم الملائکہ کہا جاتا ہے. جن بھی عالم ہے، ان کو عالم الجن کہا جاتا ہے. تو عالمین کا رب ہے. بعد میں جب انگلش ترجمہ جو ہے سعودی عرب سے شائع ہوا تو اس میں اس لفظ کو ویسے ہی باقی رکھا گیا، ترجمہ نہیں کیا گیا عالمین کا. اسی لحاظ سے نہیں کیا گیا کہ کسی ایک لفظ سے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا. تو عالمین کا رب ہے. معنی کیا کریں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو
عالمین کا رب ہے۔ عالمین کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی دو نام، اور ان دونوں ناموں میں صفت جو پائی جاتی ہے وہ رحمت کی پائی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، رحمت کی صفت۔ اور رحمت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کے، دو قسمیں ہیں اس کی، ایک کو رحمت عامہ کہتے ہیں اور دوسرے کو رحمت خاصہ کہتے ہیں۔ رحمت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، مومن پر بھی کرتا ہے، کافر پر بھی کرتا ہے، مشرک پر بھی کرتا ہے، منافق پر بھی کرتا ہے، ہر ایک پر رحم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو دنیا میں کوئی یہ لوگ زندہ نہیں بچتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے اور آخرت میں رحمت خاصہ ہے، جو خاص رحمت مومنین کے ساتھ ہے، یہ آخرت میں ہوگی۔ تو دونوں نام کہا جاتا ہے، الرحمن الرحیم۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت دنیا میں بھی ہے مومنین کے ساتھ، لیکن یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی کفار مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ نام پیش کیے گئے یہاں پر، الحمدللہ، اللہ کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ رب العالمین۔ رب کی کیا اہمیت ہے آپ کو اندازہ ہو گیا، تھوڑا سا میں نے جو دکھایا آپ کو۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، خاص رب کے بعد کہا گیا الرحمن الرحیم۔ جب کوئی پالنے والا ہوتا ہے، پالنہار ہوتا ہے، یعنی پالنے والا ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک خاص تصور آتا ہے کہ کوئی بڑا جلاد قسم کا ہوگا۔ آپ جو ہے یہ یعنی بہت سخت، بہت زیادہ اسٹک جسے بولتے ہیں انگلش میں، یعنی بہت سخت قسم کا، سخت مزاج، اور رحمت تو اس کے پاس بالکل تصور ہی مت کیجیے، یعنی ایسا عام طریقے سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو بکریاں وغیرہ چلاتے رہتے ہیں اس کو بے تحاشا مارتے رہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی غصہ آیا تو ضرور اس کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے مربی پالنے والوں میں، کہ چاہے سدھارنے ہی کے لیے صحیح، لیکن رحمت کی بڑی کمی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ تو کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ رب العالمین ہے، بہت اونچا مقام جو ہے اس کا ہم تصور بھی پورے طریقے سے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تعلق سے جتنا بتایا گیا اتنا ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ عالم ہونے پر بھی وہ رحمان اور رحیم ہے، رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اپنے ان بندوں کو بھی وہ دیتا ہے، ان پر بھی رحم کرتا ہے جو بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مدرسوں میں کبھی کوئی یعنی غلطی ہو جاتی ہے تو کھانا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بچوں کے نام پر ہی چندہ کر کے لے کے آتے ہیں، بچوں پیسہ تو بچوں کا ہی رہتا ہے وہ، لیکن پھر بھی کھانا کس کا بند کرتے ہیں؟ انہی بچوں کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مربی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رب ہے، اور رب کے اندر مانا گیا ہے رازق ہونے کا، رازق ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کا رزق بھی وہ روکتا نہیں ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے اندر عام رحمت بھی ہے، جو رحمت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے اس کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہ رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ یہ رحمت کب تک ہے، اس کے لیے آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ کبھی اگر مربی بہت ہی رحم دل بھی ہو جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس میں سمجھنے کے لیے آپ کے جو ہے بہت رحم دل ہو جاتا ہے، تو بھی لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہو جاتا ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے دنیا میں دیکھتے ہیں، رحمت عام، ہر ایک کے ساتھ رحمت، اس سے کوئی غلط نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہی رحمت ہے، اب ہم جیسا چاہیں کرتے رہیں، ویسا بھی نہیں ہے معاملہ۔ وہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، رحمان اور رحیم کے ساتھ وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ یعنی یہ رحمت جو عام ہے یہ کب تک رہے گی؟ بدلے کے دن سے پہلے تک ہے، اس کے بعد یہ رحمت نہیں رہے گی۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم کیا ہے تو ضرور اس کا بدلہ ملے گا، وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔
جو نافرمانیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان نافرمانیوں پر سزا مل سکتی ہے۔ یہ کب ہے؟ بدلے کے دن، مالک یوم الدین۔ تو رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں تک یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، نام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان بقیہ 3 آیتیں شروع کی، کس کے بارے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اس کے جو نام ہے، اس کی جو صفات ہے، اس کے بیان میں تھیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک عربی زبان کے لحاظ سے اس کو پہلے کر دیا گیا ہے، ورنہ ترتیب سے ہونا چاہیے تھا نعبدک، نعبدک، کیونکہ عربی میں جو سینٹنس بنائے جاتے ہیں تو اصل ترتیب اس کی یہی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ تو نعبدک، نعبدک، تو کا یہ مفعول ہے، اس کے لحاظ سے اس کو فعل کے بعد آنا چاہیے، فعل اور فاعل کے بعد آنا چاہیے، لیکن اس کو پہلے کیا گیا۔ تو کاف کو جب پہلے کریں گے تو ایاک بنانا پڑتا ہے عربی کے لحاظ سے، کیونکہ ک سے شروعات نہیں کر سکتے ہم، تو ایاک بولا جاتا ہے، ضمیر منفصل بولتے ہیں اس کو، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایاک نعبد، جب مفعول کو پہلے کر دیا گیا تو اس کے اندر معنی کیا ہو گیا؟ دیکھیے کہتے ہیں عربی میں اس کو نعبدک ولا نعبد سواک۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ صرف نعبدک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نعبدک ولا نعبد سواک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے ایاک نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اردو والے کیا کر لیتے ہیں معنی؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی لگا دیتے ہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو اس میں وہی معنی ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 4 آیتیں۔ عبادت اور استعانہ کی میں زیادہ آپ کے سامنے تفصیل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ عقیدے وغیرہ کلاسوں میں آپ نے اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوں گی کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے استعانہ یعنی مدد طلب کرنا کسی سے، یہ کب شرک ہوتا ہے، کب شرک نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ جو ہے پڑھے ہوں گے۔ استعانہ کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ 3 طرح اس کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں استعانہ کی۔ ایک اس کی قسم یہ ہے کہ ایسی چیز مانگنا جس پر صرف اللہ قادر ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، تو یہ استعانہ اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی سے بھی یہ مدد طلب کریں گے تو یہ شرک ہے۔ پھر جیسے اولاد طلب کرنا ہے، اولاد دینے پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کسی اور سے طلب، رزق دینا ہے کسی اور سے طلب نہیں کر سکتے، وہاں مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے یہ ہے کہ اس پر بندے بھی قادر ہیں، ایسی چیز جس پر بندے بھی قادر ہیں، ابھی وہ بھی وہ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، طلب کی جا رہی ہے، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، مر جانے کی وجہ سے یا غائب ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر ان سے مدد طلب کر لیا جو مر چکے ہیں یا جو غائب ہے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے، اگرچہ کی چیز ایسی ہے جو انسان اس میں مدد آپ کی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دوں، کبھی آپ جو ہے دیکھتے ہیں کوئی سامان بڑا وزنی ہوتا ہے تو ڈھکیلنا پڑتا ہے، گاڑیاں میں کبھی کبھی ڈھکیلتے ہیں لوگ جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ڈھکیلنا پڑتا ہے، تو بعض لوگ جب ڈھکیلنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی المدد بول کے ڈھکیلتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کیوں شرک ہو جاتا ہے یہ؟ حالانکہ یہ ڈھکیلنا انسان ہی ڈھکیل سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے یہ، لیکن چونکہ وہ زندہ نہیں ہے اور وہاں موجود نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے اور وہاں موجود ہو تب بھی جو ہے وہ شرک ہی ہوتا،
ان سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، اگر طلب کرتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم جو شرک میں نہیں آتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی سے مدد طلب کریں اور وہ مدد کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اور موجود ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے، تو آپ کہیں کہ ذرا یہ سامان میرا اٹھا کر کے میرے کندھے پر رکھ دو، یہ مدد طلب کر لیا، اس کو شرک نہیں بولتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ لحاظ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، میں زیادہ اس کے بارے میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، معنی اس کا معنی آپ کو معلوم ہے پہلے سے، میں صرف آپ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اصل میں جب نماز پڑھیں تو اس کا تصور کر کے پڑھیں، اس کے لیے بول رہا ہوں آپ کو۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کے معنی اہدنا، اہد فعل امر ہے نا، ضمیر مفعول ہے وہاں پر، تو اہدنا معنی کیا ہوا؟ ہم کو ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صراط المستقیم سے مراد سیدھا راستہ، اردو میں معنی اس کا ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہاں پر اسلام ہے۔ ایک بندہ آلریڈی اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ معنی کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اسلام کا راستہ دکھا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ بولی ہے یہ معنی تو نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ اہدنا کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہ معنی اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ اس صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بہت پکا سچا مسلمان، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں اہدنا کا معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری آیت آپ کو لکھتا ہوں، اس سے یہاں اہدنا کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے ہم کو۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ فعل امر ہے، آمنو، یہ آمنو فعل ماضی ہے۔ دیکھیے، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، یہ لفظی معنی ہوتا ہے اس کا۔ اب جو ایمان لا چکے وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ یہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں آمنو کا مطلب ہے ایمان پر ثابت رہو، ایمان پر باقی رہو، ثابت قدم رہو، یہ معنی کریں گے اس کا، کیونکہ آلریڈی وہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو اہدنا کا معنی کیا کریں گے یہاں پہ؟ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اے اللہ اسلام پر ہم کو قائم رکھ، ثابت رکھ، اسلام پر باقی رکھ، اس لیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرتا ہے۔ بندہ صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں تو کبھی شام کرتا ہے کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں شام کیا تو صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں۔ یہ سب احادیث میں بات آتی ہیں، فتنے بہت سارے ہیں، اسلام پر باقی رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ دعا بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف راستہ دکھانا نہیں ہے بلکہ اس اسلام پر باقی رہنا، جمائے رکھ، اے اللہ اس اسلام پر ہم کو باقی رکھ۔ کیوں یہ بار بار جو ہے ایک مومن کو دعا سکھائی گئی کہ وہ بار بار یہ دعا کرتا رہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے چیلنج بہت ہے دنیا میں، اسلام پر باقی رہنا اس کے لیے اس کے سامنے چیلنج
کئی طرف سے ہے، اگر ہم اس کو ذرا کم کر کے پیش کریں گے تو 4 طرف سے ہوتا ہے، اور یہ چاروں چیلنج اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کی ہوتے ہوئے اسلام پر باقی رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ 4 چیلنج کیا ہے دیکھیے۔ سب سے پہلے جو اس کو اسلام سے پھیرنے والے جو پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں نمبر 1 ہے نہیں، نمبر 1 یہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، نمبر 1 اس کو نمبر 1 پر وہی ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے سیدھے راستے سے جو ہے لوگوں کو ہٹا دے، پوری کوشش کرتا ہے۔ اور ہم شاید سو جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، لیکن شیطان نے جو اپنے اوپر خود ڈیوٹی لے لی ہے، کسی اور نے اس کو یہ ڈیوٹی نہیں دیا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں تھوڑی سی بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے، پورے طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ، جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے ہیں اس کے، وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہی میں وہ سارے فتنے داخل ہیں جو فتنے دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے جتنے بھی فتنے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا سبب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف آپ کے سامنے بڑے بڑے 4 جو ہے سبب بیان کریں گے۔ تو شیطان میں وہ سب آ جاتے ہیں۔ یہ شیطان کون سا ہے؟ یہ جنوں والا شیطان ہے۔ دوسرا ہے انسان کا نفس، النفس الامارہ اسے کہتے ہیں، یعنی برائی پر ابھارنے والا نفس۔ انسان کے اندر بھی نفس شہوتیں رکھی گئی ہیں، ہر چیز کی، جو مال کی شہوت ہے، جو ہے عورت کی شہوت ہے، یعنی جس کو ہم جو ہے شہوت فرج کہتے، شرمگاہ کی جو ہے شہوت ہوتی ہے، شہوتیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کے بھٹک جانے کا راستے سے بڑا خطرہ رہتا ہے۔ نفس امارہ ہے، خود انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے گناہ کرنے کی دعوت اس کو ملتی رہتی ہے، اس کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھے تو آدمی بچ نہیں سکتا۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ نفس برائی پر ابھارنے والا ہے، نفس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تبھی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ شیطان سے بھی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے ہماری، اور نفس سے بھی بچنا اگر ہے تو کس کے ذریعے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہی ہم کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تیسرا کہتے ہیں اس میں شیطان الانسی، انسانوں کے شیطان، انسانوں کے شیطان کون سے ہیں؟ برے ساتھی، جی، من الجنت والناس آیا ہوا ہے نا، من الجنت والناس، تو وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور انسان کے جو یہ ہے شیطان، یعنی انسان نما شیطان جو ہیں، ان کے بارے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ساتھ میں رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ان کی گمراہی کا سبب ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ دوست ساتھی جہاں ہدایت کا سبب بنتے ہیں، وہیں گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اچھے ساتھی کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اور برے ساتھی سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، میں آپ کو صرف بڑے بڑے اس پہ بیان کرتا ہوں۔ دنیا کے بہت سارے فتنوں میں ان کا بھی جو ہے ہاتھ ہوتا ہے، دخل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے تو انسان محفوظ رہتا ہے۔ عربی میں چوتھے نمبر پر العادات والتقالید کہتے ہیں۔ موٹے لفظوں میں ہم کہنا چاہیں اردو میں تو رسم و رواج، رسم و رواج، رسم و رواج، انسان کو راستے سے ہٹانا، تو رسم و رواج کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو پہلے سے باپ دادا کے یہاں چلا آ رہا ہے اس کی پابندی کرنا، یہ بھی راستے سے ہٹنے کا ایک سبب بن جاتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی چیزیں بہت دیکھنے میں آپ کو ملیں گی کہ
آدمی بڑا اچھا ہوتا ہے اپنی جگہ پر، بڑا پابند ہوتا ہے اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا، لیکن شادی کے موقع پر ایک رسم پہلے سے چلی آ رہی ہے تو آپ لاکھ کہیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو راستے سے ہٹنے کا یہ بھی ایک سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی باپ دادا کے زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، جانتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک بات ہے۔ تو یہ انسانوں کو راستے سے ہٹانے کے جو اسباب ہیں، جو سبب چیزیں بنتی ہیں، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے لحاظ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم میں بھی اسلام یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں جو بھی راستے ہوں گے وہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اس کو سمجھایا بھی ہے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی یہ صراط مستقیم کن کا راستہ؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ قرآن میں یہی آیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلا، اسی پر قائم رکھ۔ یہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے اس کو ذہن میں لائیے کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین جو انتہائی سچے لوگ ہیں۔ انتہائی سچے لوگوں کا مقام شہید سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں اب انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، وہ صدیق ہے، شہید نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ تو انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہوتا ہے، صدیق جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کیا ہے؟ شہید ہے، شہداء کا درجہ آتا ہے۔ اور بھی ہیں بہت سارے شہید، لیکن میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ انبیاء کے بعد صدیقین کا، صدیقین کے بعد شہداء کا، اور شہداء کے بعد عام جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کا مقام ہے۔ انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں اور کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور ولا الضالین میں ضالین سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ جن کے اوپر اللہ کا غضب تو نازل نہیں ہوا لیکن یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ تو ضالین کا مطلب ہوتا ہے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو اس سے مراد نصارہ اور اس سے مغضوب علیہم سے مراد جو ہے یہود ہے۔ ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس سے بچائے؟ یہود و نصارہ کے راستوں پر چلنے سے بچائے۔ ایک مومن جو برابر یہ دعا کرتا رہتا ہے اور پھر باہر مسجد سے نکل کر کے انہی کے راستوں کو اپنائے، انہی کے طریقوں کو اپنائے، ان کو ہی جو ہے اپنا جیسا وہ لوگ کرتے ہیں اسی کے لحاظ سے اپنا پروگرام بنائے، اپنی ساری چیزیں بنائے، تو بہرحال یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ اور ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان کے راستوں سے بچائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں انہی کے طریقوں پر تم بھی چلو گے، یعنی اس امت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کن کے نقش قدم پر چلیں گے؟ یہود و نصارہ۔ یہ چیزیں پائی جائیں گی امت کے اندر، اسی لیے اور ہم کو اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے
بچائے، ہم اسلام کے طریقے پر چلیں، یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم دور رہیں، برابر ہم اس کے بارے میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہودیوں کی جو گمراہی تھی، اس کے تفسیر میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جہاں یہ بات ہے کہ یہ یہود و نصارہ مراد ہے، ساتھ ہی میں یہود اور نصارہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ مغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو صفات کے لحاظ سے یہودیوں کی گمراہی تھی ان کی بدعملی، یعنی وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، جانتے تھے ہر چیز کو لیکن عمل کرنا نہیں جانتے تھے، یہ ان کی گمراہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بدعملی سے بچائے، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور نصارہ کی گمراہی تھی کم علمی، ان کی جو گمراہی تھی عمل کے لحاظ سے نہیں تھی، بلکہ عمل ان کے یہاں کچھ زیادہ ہو گیا تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل کی گمراہی میں اس طرح سے پڑ گئے کہ جتنا تھا مطلوب ان سے جتنا تھا اس سے زیادہ کرنے لگے، اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، حالانکہ یہ ان سے طلب نہیں کیا گیا تھا، لیکن کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے اس میں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی گمراہی سے بچائے، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں نماز میں، ایک عمل کی گمراہی سے بھی اور علم کی گمراہی سے بھی، دونوں گمراہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عمل سے بھی زیادہ عمل کریں تو بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، علم نہ ہو تو بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور علم ہے عمل کرنا چاہیے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے تو بدعملی کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہر حال میں یہ گمراہی ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تو ہم ایک موٹی موٹی جو باتیں میں نے آپ کو پیش کی ان کو ذہن میں رکھ کر کے اس کا تصور کر کے پورے طریقے سے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو یہ پڑھنا چاہیے نماز میں۔ کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو بالکل وہی سوچ کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا زندگی میں بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ جو قرآن میں آتا ہے نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب نماز کو اسی کے تصور کے ساتھ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، یہ پورا سورہ فاتحہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے پورے تصور کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو نماز میں خشوع خضوع بھی زیادہ آئے گا اور ہماری زندگی میں اس کا اچھا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر کی ہے۔ ہمیشہ پڑھیں۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا، خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع نہیں رہتا ہے۔ یہ سوال آتا رہتا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو پورا سوچ کر کے پڑھیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ جتنا آپ سوچ کر کے پڑھیں گے اتنا ہی نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ یہ مطلوب ہے۔ اسی پر ہم آج یہ درس جو ہے ختم کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کیا کہ آج یہ ختم ہو جائے، بعد میں یہ اس میں پریشانی نہ رہے آئندہ ہفتے کی، اس لیے جلدی میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کیا۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔